ایڈوکیٹ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں. تو مصدق صاحب، سیام ایڈوکیٹ صاحب سے گزارش. لوکل کونسلر یہاں سے منتخب ہوئے ہیں، ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں. کے لیے ڈاکٹر واجد حسن صاحب سے گزارش کروں گا، جنہوں نے سوشل میڈیا پر ٹیلی فوننگ دوستوں سے رابطہ اور دیگر ذرائع سے بھی نمبردار خالد صاحب کی جیت میں مرکزی کردار ادا کیا ہے. اب میں دعوت خطاب کے لیے ڈاکٹر واجد حسن صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور مہمانوں کو ویلکم کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں تمام حضرات کا جو پنڈال میں موجود ہیں، جو سٹیج پہ موجود ہیں، ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ وہ اپنا قیمتی وقت نکال کے تشریف لائے اور ہماری اس خوشی میں آج شریک ہو رہے ہیں. بالخصوص یونین کونسل چترو کے سارے وارڈ سے اس وقت ہمارے سپورٹرز اور ووٹرز یہاں پہ موجود ہیں، ان سب کو میں ویلکم کرتا ہوں. اس کے علاوہ جتنے بھی حضرات تحصیل ڈڈیال کے اندر سے یا تحصیل گجر خان سے، جو ہمارا صرف ایک دریا کا ڈیم کا درمیان میں ہے رکاوٹ، تو وہ بھی جو ہمارے لوگ آئے ہیں تحصیل گجر خان سے، ان کو بھی ویلکم کرتا ہوں. اب آج کا دن تھوڑا سا میرے لیے جذباتی دن ہے. جذباتی میں اس لیے کہوں گا کہ خوشی کے لحاظ سے جذبات جو ہے نا آپ کے اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں فرمائے اور جذبات آپ کے ہمیشہ آپ سب کو خوشیاں ملے. جو بھی یہاں پہ حضرات بیٹھے ہیں، ہمارے سارے ویل وشرز ہیں، انہوں نے دل و جان سے ہماری مدد کی ہے اور اس مدد کے بغیر یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ ہم کامیاب ہوتے، نمبردار خالد صاحب کامیاب ہوتے. ایک جو ہے آپ لوگوں نے اپنی پارٹیز کی ایفیلیشن کو چھوڑ کے آپ نے بلے پہ مور لگائی. ہم ان سب ساتھیوں کا احترام کرتے ہیں جو ہماری اپنی ٹیم ہے، وہ تو ہمارے ساتھ تھی، لیکن جو ساتھی جو لوگ اپنی دوسری پارٹیوں میں ہوتے ہوئے انہوں نے اپنا نام کینڈیڈیٹ کھڑا کیا، وہ بھی اسی طرح رسپیکٹ کے، اسی طرح عزت کے لائق ہیں اور ہماری طرف سے ان کو انشاءاللہ تعالی یہ عزت ملتی رہے گی. میں یہاں پہ بالخصوص چودھری سیام ایڈوکیٹ صاحب کا، چودھری قربان صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے نمبردار خالد صاحب کو ایک بہتر کینڈیڈیٹ سمجھا اور ان کے حق میں ایک ٹائملی مینر میں دستبردار ہوئے. تو یہ بہت زیادہ لائق تحسین ہے. اب میں تھوڑا سا اس سے آگے چلنا چاہوں گا، انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ آپ لوگوں کا زیادہ وقت نہ لوں. آزاد کشمیر کے اندر بلدیاتی الیکشنز کی تاریخ جو ہے وہ کوئی اتنی بڑی نہیں ہے. پچھلے 31 سال سے میری عمر 9 سال تھی. تو اللہ جنت بخشے، میرے والد محترم نمبردار محمد حسن صاحب یہاں پہ کافی بزرگ بیٹھے ہیں، ان کے لیے بلکہ ایسے لوگ بھی ہیں جو میری عمر کے ہیں یا مجھ سے بڑے ہیں، ان کو بخوبی جانتے ہیں اور تاریخ ہے کہ انہوں نے ان لوگوں کی خدمت کی اور جو ہے ان کے پاس نمبرداری تھی اور انہوں نے ہمیشہ خدمت سے کام لیا، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کی، نہ کبھی ہونے دی. تو لیکن 1991 کی بات ہے، میری 9 سال میری عمر تھی. تو بھائی میرے خیال سے خالد صاحب یہاں پہ موجود نہیں تھے، میں یہاں پہ تھا. تو جس شام وہ الیکشن کی شام تھی، وہ واپس گھر آئے، مجھے پتا ہے کہ ان کو 96 ووٹ ملے تھے لوکل کونسل کی. وہ چودھری ظہور صاحب یہاں پہ بیٹھے ہیں، ہمارے اس وقت ڈسٹرکٹ کونسل منتخب ہوئے تھے. تو میں نے ان کو انہوں نے نہیں محسوس کیا، لیکن ایک تھا سلسلہ اس میں جو ہے نا ایک ہوتا تھا کہ جو لوگ جو ہے پہلے 8-9، ابھی تو وارڈز کا ایک سسٹم ہے، جو لوگ جو ہے پہلے 9 ہوتے تھے، شاید وہ بنتے تھے ممبرز اور اس کے بعد جا کے چیئرمین منتخب ہوتا تھا.
لیکن ایک چیز دیکھی کہ ظاہر ہے میں نے ایک بچہ ہوتے ہوئے یہ چیز دیکھی کہ ایک بندے نے بڑی جو ہے نا، میں آج تک ان کی باتیں سنتا ہوں، لوگ جو ہے نا ان کو عزت سے لیتے ہیں. اس سے پہلے ہمارے پردادا نمبردار فتح محمد صاحب تھے، تو ان کی بھی اسی طرح رسپیکٹ لوگ ذکر کرتے ہیں ان لوگوں کا. تو لیکن میرے دل میں یہ تھا کہ کیا وجہ ہوگی، کہ کیا کوئی ان سے کوئی کمی رہ گئی، یا وہ میں نے اسٹاپ کیا تھا. تو میں واز کر رہا تھا کہ میں نے یہ سوچا کہ شاید چلو جو بھی سلسلہ تھا وہ ماضی کی بات ہے، لیکن آج 31 سال بعد الحمدللہ وہ ایک موقع ملا. اور جو خوبصورت بات ہے کہ آج جو ہے ہم یہاں پہ چیئرمین اکبر صاحب بیٹھے ہیں، جو ریاست صاحب بیٹھے ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے یہ امجد صاحب ہیں، ممتاز صاحب ہیں، اسی طرح چوئی ظہور صاحب بیٹھے ہیں، چوئی صدق صاحب بیٹھے ہیں. یہ سارے لوگ نا اب مختلف پارٹیوں سے بے شک ہمارا تعلق ہے، لیکن کچھ ہمارے ذاتی تعلقات ہیں ہمارا ایک دوسرے میں. اور جو آج میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کا کیونکہ ایک انفلوئنس ہے یہاں پہ سوسائٹی کے اوپر، ایک جو ہے نا انہوں نے لوگوں نے محنتیں کی ہیں، لوگوں کا ساتھ دیا ہے، ہر طرح سے لوگوں کے ساتھ اپنے اپنے دوستوں کے ساتھ چلے ہیں. تو آج لیکن ان سارے لوگ نمبردار خالد صاحب پہ متفق ہوئے ہیں. تو یہ ایک بڑی بات ہے. جس طرح اس نے چوئی صاحب نے مینشن کیا کہ انہوں نے چترو پورے کو تقریباً جو پورا اسپیشلی ہمارا گاؤں ہے ایک طرح کے گلدستے میں تبدیل کر دیا. تو یہ ایک بڑی بات ہے کہ یہاں اس طرح کی جو سیاست تھی کہ جس میں بھائی چارہ اور رواداری جو ہے وہ اس میں بعض اوقات کمی بیشی ہوتی تھی ڈفرینٹ وجوہات کی وجہ سے، لیکن الحمدللہ انہوں نے یہ چیز کر دکھائی. اور میری دعا ہے کہ گاؤں کی بہتری کے لیے جو بھی آگے جو بہتر ہے اس کا آپ لوگ چناؤ کریں ہمیشہ، اور وہ جو اپنی یونین کونسل کی بہتری کے لیے ہے بندہ اس کو چنیں اور وہ آپ کی خدمت کرے. اب میں کچھ گزارشات اپنے بھائی نمبردار خالد صاحب کچھ تو میں مینشن کروں گا کہ ظاہر ہے ان کی ایک اپنی جدوجہد ہے. انہوں نے 21 سال پہلے میں مجھے یاد ہے زیادہ جو پریکٹیکل جو انہوں نے سیاست جو ایک کیمپیننگ شروع کی، کیونکہ ظاہر ہے بلدیاتی الیکشن کا نظام نہیں تھا، سسٹم نہیں تھا، لیکن یہ ان کی جیتنے کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ جڑے رہے، لوگوں کے کام کو اپنا، لوگوں کی مشکلات کو اپنی مشکل سمجھتے رہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ عزت بخشی کہ اتنے سارے لوگ الحمدللہ ان پہ متفق ہوئے. انہوں نے 1600 ووٹ لیے جو 50% سے زیادہ ہے، جو ان کے مقابلے میں امیدوار کے دوسرے نمبر پہ ان کی 900 ووٹ ہے، شاید تیسرے نمبر پہ 300. تو انہوں نے 50% سے زیادہ ووٹ لی، جو بڑی بات ہے. تو انہوں نے ایک میجورٹی سے، واضح اکثریت سے، کوئی مقابلہ نہیں تھا، تو یہ الیکشن جیتے ہیں. تو اس کی جو ہے نا آپ سب لوگ ان کا ساتھ اور ان کی جو کاوشیں ہیں ان کا حصہ تھا. اب میں یہ کچھ چاہوں گا کہ کچھ تجاویز دوں ان کو، کچھ جو ہے نا یہ چیزیں کہ کچھ ہمارے جو یہاں پہ معاملات ہیں گاؤں کے اندر، لوگوں کا یہ ساتھ جس طرح ہمیشہ آگے دیتے آئے ہیں، اب یہ بہتر طریقے سے انشاءاللہ دیں گے. ان کے پاس نا ایک رول ہے ڈسٹرکٹ کاؤنسلر کا، اس میں جو بھی یہ کر سکے، جو ڈسٹرکٹ کاؤنسلر ہوتا ہے اس کا ایک انفلوئنس ہوتا ہے اپنی یونین کونسل کی، بہتر خدمت کر سکتا ہے. لیکن میری ان سے گزارش ہوگی کہ وہ کوشش کرے کہ جس حد تک بھی ہو سکے کہ کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ لوگوں میں زیادہ سے زیادہ نفاق ہو. دیکھیں اختلاف رائے سیاست جو ہے نا ہم سب کو حق ہے، کینڈیڈیٹ بننا الیکشن کا، اپنی رائے رکھنا ہر بندے کا حق ہے. ہر جو انسان یہاں پہ آیا ہے اس کی ایک رائے ہوگی، اس دنیا میں آیا اس کی اوپینین ہوگی، اس کی ڈفرینٹ وجوہات ہیں. لیکن ہم ان اختلافات کو، اگر سیاسی اختلافات ہیں، جو بھی ہمارا نظریہ ہے، ان کو ہم ذاتیات پہ، ذاتی اختلافات نہ بنائیں، اور ہمیشہ کوشش کریں کہ جو ہے نا جو سیاسی بندہ ہے اس کو میں جو ہے نا ہمارا جو اسلام ہے، ہمارا مذہب اس کو بڑے طریقے سے گائیڈ کرتا ہے. ایک شعر ہے علامہ اقبال کا میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. تو چنگیز خان، بہت سارے لوگ یہاں پہ ماشاءاللہ سارے ہی ایجوکیٹڈ ہیں. ایک نا اپنے زمانے کا چنگیز خان اور لاکھو خان وہ مشہور ہے درندگی کے لیے. تو جب ہم لوگ اپنے دین سے جدا ہو جاتے ہیں، ہمارے مذہب سے جدا ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ وہاں پہ بربریت آ جاتی ہے. وہاں پہ پھر اپنے مفاد کے لیے انسان دوسروں کے جو عوامی مفاد ہیں ان کو بھی تباہ کر دیتا ہے. تو میری یہ عرض ہوگی کہ دین کو جو اللہ ہے اس کو ہم حاضر ناظر جان کے اللہ سے ہی ڈریں، اللہ سے ہی پیار کریں. اگر ہم اس سائنس کو سمجھنا شروع ہو جائے نا تو ہمارے بہت سارے مسائل یہ ختم ہو جاتے ہیں.
باقی جو ہے نا، اور یہی یونین کونسل سے لے کے آپ کے حلقے ہیں اور اوپر یہ باتیں آگے جائیں تو، لیکن انشاءاللہ میری یہ خواہش ہے کہ یہ اپنے حصے کا کردار ادا کریں، اور میری ان کے ساتھ نیک خواہشات بھی ہیں، اور انشاءاللہ ان کے میں تھنک ٹینک کا بھی کردار ادا کرتا رہوں گا. کوشش کروں گا کہ جو میری اپنی سمجھ ہے میں اس کو جو ہے نا، جو بھی میری ناقص رائے ہے انشاءاللہ کو بہتر مشورہ دے سکوں. تو ساتھ ہی ساتھ میں ایک ان کے لیے علامہ اقبال کا یہ کوٹ شعر ہے کہ نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے. تو اس کا جو ہے نا شاید وہ سمجھنا مشکل ہو جائے. نگاہ بلند کا مطلب ہے کہ بندے میں فراست ہونی چاہیے. تو جو لیڈر ہوتا ہے انشاءاللہ ان میں وہ فراست ہے، لوگوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، سخن دل نواز ہے، ان کی بات بھی اچھی کرتے ہیں، اور اس طرح جہاں پر سو لوگوں کے لیے دل سے جو ہے نا یہ کوشش کرتے ہیں کہ جو ہے نا جو بھی ایک بات ہے جہاں پہ ایک اپرائی بات کرنی ہے وہ بھی کرتے ہیں. تو انشاءاللہ یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے. تو انشاءاللہ یہ کمیونٹی لیڈر ہیں، ڈسٹرکٹ کونسل بنے ہیں، تو انشاءاللہ یہ آپ کی بہتر خدمت کریں گے. تو میں ایک مرتبہ پھر آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آنے کا